اسپوکن پہ بالکل کام نہیں کیا گیا ہوا. اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, اور کیا ان کو ضرورت فیل نہیں ہوئی کہ ہم لوگوں نے ان کی اسپوکن کمیونیکیشن کے اوپر کام کرنا ہے, یا نیگلیجنس جو تھی وہ اسٹوڈنٹ سائڈ سے تھی, کیا اس کے اوپر؟ اب اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو افیکٹو کمیونیکیشن اسکلس ایک بڑا زبردست سبجیکٹ کے طور پہ اس کو انٹروڈیوس کرایا جانا ضروری ہے, اور اس کو موسٹ ماڈرن فارم میں لے کے جانا چاہیے کہ کرنٹلی مارکیٹ میں, انڈسٹری میں کمیونیکیشن اسکلس کی کیا امپورٹنس ہے, اور ایک کینڈیڈیٹ جب اپنی کسی بھی فیلڈ کو چوز کرتا ہے تو اس کے اندر اس کی کمیونیکیشن کو کہاں کہاں ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. دوسری بات آپ نے بالکل ٹھیک کی ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے اس کو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس کو ایک رٹا سسٹم کے اندر ایون جو اس نے پڑھا ہے, جو چیز وہ پڑھ رہا ہے, اگر وہ نومیریکل سبجیکٹ بھی ہے, وہ بچے کو انکریج کیا جاتا ہے کہ تم اس کو یاد کر لو, اس کو یاد کر کے تم نے اس کے مطابق کسی پیٹرن پہ اس کو پلیس کرنا ہے تاکہ تم اسکور لو. وہ نمبر لینے کے لیے اس کو وہ چیز کو گریب کرتا ہے, نہ کہ وہ کوئی نیا اسکل, کوئی نئی نالج, کوئی نئی ٹیکنیک کو کسی طریقے سے لے کے وہ اپلائی کر سکے. ٹھیک ہے. تیسری چیز اس کی یہ ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ میں اکاؤنٹنگ کا ٹیچر ہوں, 2001 سے لے کے 2020 تک جو اکاؤنٹنگ کی بک لکھی گئی ہے آج بھی وہی اکاؤنٹنگ کی بک جو ہے وہ چل رہی ہے. ایون جو مسٹیکس 2000 میں تھیں کسی نے اس کو بھی ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی, وہ بھی اسی طرح سے ٹائٹل چینج ہوتا ہے اور پرائس چینج ہو جاتی ہے, پرائس چینج ہوتی ہے. تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ غیر ضروری ایلیمنٹ ہمارے کورس میں ایڈ کیا جس کو آج تک مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کو لکھے جانے کا یا اس کو کورس کریکولم کا حصہ کیوں بنایا گیا جبکہ اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن کہیں پہ بھی نہیں ہے. تو ایسی چیز کو ایلیمینیٹ کیا جانا چاہیے. فار ایگزامپل سر, دیکھیے جس طرح سے ہماری مینول اکاؤنٹنگ ہے, اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں, آپ کسی چھوٹے سے چھوٹے اسٹور پہ چلے جائیں, کسی میڈیکل فارمیسی پہ چلے جائیں, یا ملٹی نیشنل اسٹور پہ, بینک پہ چلے جائیں, ہر جگہ سافٹ ویئر کے ذریعے اکاؤنٹنسی کا کام ہو رہا ہے. بالکل. اب جو مینول اکاؤنٹنگ تھی اس کو میرا خیال ہے ریپلیس کر لیا ہے اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر. تو میں سمجھتا ہوں کہ انٹرمیڈیٹ لیول سے یا گریجویشن لیول سے کمپیوٹرائز اکاؤنٹنگ کے جو موسٹ اپڈیٹڈ ورژنس ہیں وہ بچوں کو اس سے فیملیئر کروایا جائے, اور ان کو بتایا جائے کہ یہ سسٹمز ہیں. ایک تو اس سے اسٹوڈنٹ کا ٹائم سیو ہوگا, اس کے کانسیپٹس جو ہیں وہ پالش ہوں گے, اور وہ نیڈ آف دا ٹائم میں جا کے انڈسٹری کی ضرورت کو پورا کر سکے گا. دوسرا, کمپیوٹر اپلیکیشن کا ایک سبجیکٹ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کمپیوٹر اپلیکیشن کے سبجیکٹ کے کیریکولم کو چینج کیا جانا ضروری ہے. اس کے اندر ایڈوانس ایکسل کو لے کے آئیں, ERP کو لے کے آئیں, اور پلس آپ کی جو اسپریڈ شیٹ ورک شیٹس ہیں جہاں پہ اسٹوڈنٹ کا ٹائم بھی سیو ہو اور وہ پریکٹیکلی کم وقت میں بکس آف اکاؤنٹس کو مینٹین کر سکے. بالکل ٹھیک. اسی طرح سے اب بزنس کمیونیکیشن کا ایک سبجیکٹ ہے جس میں بچوں کو ایڈیمس لکھوائے جاتے ہیں. ایڈیمس میرا خیال ہے پریکٹیکلی لائف میں جا کے وہ 500 ایڈیم کو یاد کر کے اس کا ٹائم ویسٹیج ہے. اس کی جگہ یوزفل ایڈیمز یا یوزفل ایسے آپ کی بزنس ٹرمز ہوں جن کو وہ پریکٹیکلی استعمال کر سکے اور اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن بھی ہو, ان کو استعمال کیا جائے. صحیح. اچھا سر, جیسے ہم کمیونیکیشن کی بات کرتے ہیں تو کمیونیکیشن اور انگلش لینگویج اس کے اندر ایک ڈفرینس ہے, کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں اگر ہمیں کمیونیکیشن سیکھنی ہے اس کا مطلب ہے ہمیں انگلش سیکھنی ہے. How would you differentiate between language and communication skills? اچھا کوشچن ہے آپ کا. کمیونیکیشن اسکلس کو اگر ہم سمپل میننگز لیں تو آپ نے اپنی بات کو افیکٹو وے میں کمیونیکیٹ کرنا ہے. آئیدر اگر آپ ایک جاب سیکر ہیں, آپ انٹرپرینیور ہیں, یا آپ ایک بزنس مین ہیں, تو ہر لیول پہ آپ اپنے بات کو کس طریقے سے کمیونیکیٹ کر کے اچھے وے میں ایکسپریس کریں, یہ آپ کو کمیونیکیشن اسکل سکھاتی ہے. جبکہ انگلش لینگویج میں صرف آپ کی انگلش پروفیشنسی آ جائے گی, یا آپ کی اس لینگویج سے ریلیٹڈ جو آپ کی ویکیبلری ہے یا لینگویج سے ریلیٹڈ آپ نے اپنی بات کو کس طریقے سے بولنا ہے, یہ صرف اس کے اندر کور ہوتی ہے. تو کمیونیکیشن اسکل کا جو اسپیکٹرم ہے وہ کافی وسیع ہے, اور اس میں سمجھتا ہوں کمیونیکیشن اسکل پہ بھی کام ہونا بہت ضروری ہے. اب آپ دیکھیں پینڈیمک کے دور میں جتنا ہمارا بزنس تھا وہ آن لائن پہ شفٹ ہو گیا, اور جن لوگوں کی کمپیوٹر نالج اچھی تھی, جن لوگوں کی افیکٹو کمیونیکیشن اچھی تھی, انہوں نے بہت کم ٹائم میں
اپنے آپ کو سوئچ اوور کیا اور اپنے اس بزنس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ آن لائن میں لے گئے. بالکل. تو اب یہ ہے کہ یہ بھی ایک آئی اوپنر ہے ہمارے لیے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو چیزیں چینج ہو رہی ہیں ہم نے آنکھیں بند نہیں کرنی بلکہ ایز اے چیلنج ان چیزوں کو لینا ہے اور ان چیزوں میں اپنے اسٹوڈنٹس کو اکوپڈ کر دینا ہے تاکہ کم ٹائم میں وہ ان چیزوں کو پریکٹیکلی سیکھیں اور اپلائی کر سکیں. آلرائٹ. سر ایک ورک پلیس کے اندر what do you think is the real importance of the English language؟ دیکھیں جی بڑی کلیئر سی بات ہے, انٹرنیشنل لینگویج ہے اور اگر ہم صبح اپنا موبائل کھول لیں, کمپیوٹر کھول لیں, ای میل کھول لیں تو ہر ایک جگہ ہمیں انگلش لینگویج کو ہی فیس کرنا پڑتا ہے. اور انفارچونیٹلی ہمارا انٹرمیڈیٹ گریجویشن یا ماسٹر کا اسٹوڈنٹ آئے اس بیچارے کی جو انگلش ہے وہ اتنی ویک ہوتی ہے کہ اسٹیپ 1 میں تو اس ای میل کی ٹرانسلیشن کرنے میں بہت سا ٹائم کنزیوم کر لیتا ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ بچے کو رٹو طوطا بجانے کے بجائے ہم کوشش کریں کہ اس کو انگلش کے شارٹ ایسے کورسز ہم ڈیفائن کریں بزنس انگلش کے یا افیکٹو اسکلس انگلش کے لے کے ہیں جہاں پہ وہ اسٹوڈنٹ کم ٹائم میں اپنی انگلش کو امپروو کر سکے اور فریکوینٹلی آسک کوسچنس کو فوراً رپلائی کر سکے. ٹھیک. سر ایک کم ٹائم کی آپ نے ذکر کیا, لوگوں کا ایک جنرل سا پرسیپشن ہے, وہ کہتے ہیں یار ہم نے جیسے اگر ہم انگلش کی بات کر رہے ہیں میں نے اسپوکن انگلش کورس کیا ہے اور اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہوا کیونکہ وہ انسٹیٹیوشن یا تو اس کو بہت کم ٹائم میں کرواتے ہیں یعنی 1-2 منتھس کے اندر. تو واٹ ڈو یو تھنک کہ ایک اس کو واقعی کم ٹائم سے ریلیٹ کرنا چاہیے یا اس کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں ایک بچہ سیٹسفائڈ نہیں ہوا, اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ ڈیوریشن وجہ ہے یا انسٹرکٹرز وجہ ہے یا انسٹیٹیوشن وجہ ہے یا وہ بچہ خود اس کی وجہ ہے؟ اچھا, اس میں نے تھوڑا سا اسٹڈی کیا اس کے بارے میں. وہ یہ ہے کہ اب انڈیا ہمارا نیبر ہے اور وہاں پہ جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو گریڈ 1 سے ان کی ریگولر ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ جو میڈیم آف انسٹرکشن ہے وہ انگلش کو وہ ساتھ لے کے چلتے ہیں اور وہ انکریج کرتے ہیں ٹیچرس کو کہ وہ کلاس میں بچے کو انگلش کے اندر اپنا لیکچر ڈیلیور کریں اور کمیونیکیشن کریں. اور بچے کی جو لرننگ کی ایج ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ پرائمری مڈل میٹرک میں جا کے اس کی بیسک ڈیولپ ہو جاتی ہے. ہم لوگوں نے خود اپنی لائف میں بھی دیکھا کہ جتنی اچھی بکس لکھی گئی ہیں وہ میجورٹی انڈین آتھرز نے لکھی ہیں, ہماری اکاؤنٹنگ کے اندر بڑا انہوں نے کام کیا. تو ڈیفینیٹلی انگلش لینگویج کو سیکھنا ضروری ہے. اچھا, اب اس میں ایک تھیوری یا پالیسی یا فلسفی یہ بھی ہے کہ بہت سے کنٹریز ایسے ہیں جنہوں نے انگلش کو نہیں سیکھا اور وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. چائنا, جرمنی کے اندر انگلش کو نہیں کیا جاتا. تو اس کے لیے دیکھیں ہر ایک کنٹری کے اندر اپنا ایک ڈفرینٹ پوٹینشیل ہوتا ہے. تو یا تو ہم لوگ ٹیکنالوجی کے اندر اپنے تمام چیزوں کو اور تمام ایجوکیشن سسٹم کو اپنی لینگویج میں اتنے اچھے اور منظم انداز میں لے کے چلیں کہ ہمیں کسی اور لینگویج کی ضرورت نہ ہو, یا پھر یہ ہے کہ ڈو ان دا روم ایز رومن ڈو. اگر ہمارے پاس انگلش کی بکس ہی انگلش میں اویلیبل ہیں تو ہمیں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی اسی لینگویج کے اندر تھوڑا سا ایکسپیرینس لے کے آنا پڑے گا تاکہ وہ اس چیز کو اچھے طریقے سے گریب کر سکیں اور اپلائی کر سکیں. اور ہماری مادری زبان تو اردو ہے تو انگلش کیوں سیکھیں, یہ بھی ایک جنرل ایک کانسیپٹ ہے. اس کے اوپر کیا آپ اس پہ میرا خیال یہ ہے کہ جیسے کہ اب کرنٹ جو گورنمنٹ ہے وہ 2-3 چیزوں پہ ورکنگ کر رہے ہیں. تو انہوں نے اردو لینگویج کو بھی ایز اے گورنمنٹ لینگویج کے طور پر انٹروڈیوس کرا رہے ہیں, پلس وہ 1 کیریکولم کے اوپر بھی ورکنگ کر رہے ہیں, جو چیزیں بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھیں. لیکن اس میں یہ ہے کہ جب یہ ساری چیزیں جب تک پراپرلی امپلیمنٹ نہیں ہو جاتی اس وقت تک ہمیں انگلش کی امپورٹنس کو ہم انکار نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ گورنمنٹ کا اپنا جو سب سے ہائیسٹ ٹیسٹ ہے CSS PMS کا, جب آپ اس کے انٹرویو کی بات کرتے ہیں تو وہ انگلش میں ڈیلیور ہوتا ہے. دوسری بات ہے کہ جتنی بھی کورسپونڈنس آپ کے گورنمنٹ آفیسز میں ہوتی ہے 90% کو انگلش میں ہوتی ہے. جتنی ہمارا بینکنگ سسٹم ہے آپ یہ دیکھیں کہیں پہ اردو میں کچھ سافٹ ویئر نہیں, سارے ڈاکومنٹ انگلش میں. تو یہ پورا ایک میکینزم ہے جب سارا کا سارا انگلش میں سے اردو میں پہلے کنورٹ کرنا پڑے گا. لیکن جب تک وہ چیز نہیں ہوتی اس وقت تک ہمیں انگلش کو ساتھ پیرالل لے کے چلنا ہے اور اپنے اسٹوڈنٹس کو اور اپنے ٹیچرس کو. اچھا, یہاں پہ ایک چیز امپورٹنٹ اور بھی ہے کہ ہمیں اپنے ٹیچرس کو بھی ٹریننگس کی سائڈ پہ لے کے جانا ہوگا. انفارچونیٹلی ہمارا جتنا گورنمنٹ کا سسٹم ہے, گورنمنٹ کے ایجوکیشنل ادارے ہیں, وہاں پہ ٹیچرس ایک ہی
اسٹیریو سسٹم کے تحت اپنی نالج کو ڈیلیور کر رہے ہیں. اب ہمارے یہاں پہ ٹیچرز کے حوالے سے کوئی ایسی ورک شاپ یا کوئی مستند ٹریننگ پروگرام نہیں ہوتا. اس کی بھی بہت ضرورت ہے تاکہ جو ماڈرن جو بھی چیز آئے فوری طور پہ ایک نیشنل کونسل ہو وہ اس چیز کو قانون کا حصہ بنا دے کہ فوراً اس کی امپلیمنٹیشن کرا دے. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی یہ ساری چیزیں فائلوں کے نیچے دب جاتی ہیں. اچھی کوئی چیز آتی بھی ہے, کوئی سجیشن آتی بھی ہے, وہ امپلیمنٹ ہونے میں جب وہ امپلیمنٹ ہونے لگتی ہے پتہ چلا ہے اس سے بھی نئی ٹیکنالوجی آ گئی. اس کے لیے کوئی پرومپٹ ایسی گورنمنٹ کی پالیسی ہو, کوئی نئی چیز ہو, اس کے لیے کوئی تھنک ٹینک ہو, فوراً اس کو امپلیمنٹ کر دے. اس کا ٹائم فریم ایک ڈیزائن کر لیں کہ 2 months 3 months کے اندر سارے کالجز یونیورسٹیز میں اس چیز کو امپلیمنٹ کیا جائے. سر اگر آپ اس کو if you put it in a nutshell, what do you think کون سی ایسی اسکلز ہیں جو ایک جنرلی ہمارے اسٹوڈنٹس کے اندر گروم ہونی چاہیے؟ جب ایک بندہ مارکیٹ میں جائے تو یہ اسکلز تو اس کے پاس ضرور ہونی چاہیے. جی اب دیکھیے 2 چیزیں جس طرح سے اب پوری دنیا کے اندر بڑی تیزی سے حالات بدل رہے ہیں. جو ریگولر ڈگری کی امپورٹنس ہے وہ اپنی جگہ ایگزسٹ ضرور کرتی ہے لیکن اس کو ریپلیس کر لیا ہے آپ کے اسکلس کو. 3 اسکلز جو ہیں جو سب سے زیادہ ضروری ہیں. سب سے پہلے آپ کے کمپیوٹر بیس اسکلز ہیں, وہ کسی بھی فیلڈ میں ہوں. ٹھیک, وہ آپ کا بینکنگ ہو, وہ آپ کی اکاؤنٹنگ ہو, وہ آپ کی سافٹ ویئر ہو, اس کے اندر آپ کی کمپیوٹر نالج جو ہے وہ کمپلسری ہو جائے. اور یہ کمپلسری گریڈ 1 سے ہو جائے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں ماشاء اللہ ہمارے ملک میں ایسے بچے آئے ہیں جنہوں نے مائکروسافٹ کی سرٹیفکیشن 5-7 سال کی عمر میں کر لی ہے, اوریکل کی سرٹیفکیشن کر لی, اور بڑی بڑی انہوں نے دوسری سرٹیفکیشنز کر لی. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر ایک بچہ 12-15 سال کی عمر میں یہ چیز کر لیتا ہے تو یہ چیز اسکول لیول سے امپلیمنٹ کی جا سکتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں پھر وہی ہے نیشنل ٹیکنالوجی کونسل ایک ہو جو اپ ٹو ڈیٹڈ جتنی بھی پوری دنیا میں ریسرچ ہو اس سے کمپیٹیبل چیزوں کو وہ ساتھ لے کے آئے تاکہ ہمارا بچہ کسی بھی طرح سے ان چیزوں سے پیچھے نہ رہے. سیکنڈلی یہ ہے کہ اس میں افیکٹو کمیونیکیشن کی بڑی امپورٹنس ہے, انگلش کمیونیکیشن کی امپورٹنس ہے. آپ کی جو کرنٹ افیئرس کے جتنے بھی ایسے میٹرز ہوتے ہیں اس کو بھی ہم اپنے کیریکولم کا حصہ بنا سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں کیا چینجز آ رہی ہیں. صرف یہی شعبہ جات نہ ہو جہاں پہ میڈیکل ہے, انجینئرنگ ہے, چارٹرڈ اکاؤنٹنسی ہے, اس کے علاوہ بے تحاشا نئے شعبے بنے ہیں جہاں پہ لوگ اچھا ارن کر رہے ہیں. ان کی بھی پریکٹیکل جو ٹریننگ کے لیے گورنمنٹ کوئی پیرالل ایسا ووکیشنل ٹریننگ کے اوپر انسٹیٹیوٹ کو ہیلپ کرے کہ ان کورسز کو جو کہ بالکل ماڈرن کورسز ہوں جن کو کر کے بچہ سیلف امپلائڈ بن سکے یا اپنے آپ کو وہ خود ہی اس قابل بنائے کہ وہ اپنے آپ کو کنٹریبیوٹ کر سکے. بہترین. جاتے جاتے ایک آخری کوسچن, ایک ایسی سجیشن جو آپ آنے والی جنریشن کو دینا چاہیں جو ہماری یوتھ ہے اور اس کے علاوہ جو اب جو ایک جنریشن ہے جو یوتھ کی طرف گامزن ہے, اس کے لیے کوئی سجیشن آپ کے پاس؟ ان کے لیے 2 سجیشنز ہوں گی. ایک تو سب سے پہلے اپنا جتنا ٹائم ویسٹ ہو چکا اس پہ ریگریٹ نہ کریں, آج سے ہی پلان کریں, اپنے ٹارگیٹس اور گول سیٹ کریں, اپنی پلاننگس کو بڑا کلیئر کر لیں اور اپنے سکلز کو امپروو کرنے کے لیے ایک سیریس ایٹیٹیوڈ بنا لیں کہ جی میں نے آنے والے 6 مہینوں میں اپنے کن سکلز کو امپروو کرنا ہے, اور اس کے لیے پراپر ایک اپنا پلان کریں. کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو محنت کے ساتھ کوشش کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. جتنی ہم محنت کریں گے کوشش کریں گے اتنا ہی کلیئرٹی کے ساتھ اپنی ڈیسٹینیشن تک پہنچیں. اور ساتھ کے ساتھ یہ ہے کہ ان چیزوں کو کرنے کے لیے اپنی لائف کو, اپنے ٹارگیٹس کو بالکل کلیئر ویژن کے ساتھ اسٹیبلش کریں کہ جی میں نے اس ٹائم فریم میں اپنے اس ڈیسٹینیشن کو اچیو کرنا. بہترین. بہت شکریہ سر آپ کے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.